نجو نائی کی حجامت کا دور دور تک چرچا تھا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر ماہر تھا کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کے بھی حجامت کرتا تو کوئی ذرا سی خامی باقی نہ چھوڑتا۔ اس اعلیٰ کارکردگی کے باعث بڑے بڑے امراء، وزراء، مشیر، شہر کے عام امیر نیز دور دراز علاقوں کے لوگ اس کے پاس آ کے حجامت بنوانے میں اپنی خوش بختی تصور کرتے۔ ایک دن نجو نائی اپنی دکان پر کام میں مصروف تھا کہ لکڑی فروخت کرنے والے کی آواز آئی، لکڑی لے لو، لکڑی، سوکھی لکڑی۔ نجو نائی نے باہر نکل کر دیکھا تو اسے وہ شخص گدھے پر لکڑیاں لے جاتا نظر آیا۔ 2 آنے لے لو اور لکڑی دے دو بھائی۔ نجو نائی بولا، 1 من لکڑی کے صرف 2 آنے؟ توبہ! لکڑی فروش منہ بنا کے جانے لگا تو نجو نائی سے دیکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ ارے ناراض مت ہو، چلو تم ہی بتاؤ کتنے میں دو گے؟ 4 آنے سے کم میں نہیں دوں گا بھائی۔ سب کی سب لکڑی؟ ہاں جی، بالکل سب کی سب۔ 1 بھی کم نہیں؟ ہاں جی، 1 بھی کم نہیں۔ گدھے پر لدی تمام لکڑیاں دوں گا۔ سوچ لو میاں، کہیں بعد میں۔ سوچنا کیسا جی، یہ تو میرا روز کا دھندا ہے۔ اچھا تو چلو پھر اتارو سب لکڑی اور اپنے پیسے لے لو۔ ابھی لیجئے جی۔ لکڑی فروش نے گدھے سے تمام لکڑیاں اتار کے دکان کے اندر ایک طرف رکھ دی اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد قیمت طلب کی۔ ارے مال تو پورا دو۔ جناب مال پورا دیا ہے۔ نجو نائی کاٹھی کی طرف اشارہ کر کے، اور یہ لکڑی بھی تو دو۔ جی یہ تو لکڑی رکھنے کی کاٹھی ہے تو یہ بھی لکڑی ہی نا؟ جی جی۔ کیا جی جی لگا رکھی ہے؟ تم نے زبان کی تھی کہ گدھے پر لدی تمام لکڑیاں دوں گا، 1 بھی کم نہیں ہوگی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، پیسے دیجئے۔ جناب مذاق چھوڑیے۔ نجو نائی نے پیسے نکالے اور گدھے کی پیٹھ سے کاٹھی اتار کر بولا، یہ لو اپنے پیسے۔ لکڑی فروش، بھائی یہ ظلم مت کرو، غریب پر رحم کرو۔ ہاتھ باندھے اور گڑ گڑایا، رویا دھویا، لیکن نجو نائی نہ مانا۔ مجبور ہو کر لکڑی فروش وہاں سے چل دیا اور سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ سارا واقعہ سنا کر انصاف طلب کیا، لیکن قاضی صاحب نے ڈانٹ کر بھگا دیا کیونکہ وہ خود نجو نائی کا گاہک تھا۔ لکڑی فروش کئی اہم لوگوں کے پاس گیا، لیکن نجو نائی کے گاہک ہونے کے باعث کوئی انصاف کے تقاضے پورے نہ کر سکا۔ کسی نے اسے بادشاہ سلامت کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو دل میں امید کی آخری کرن لیے سیدھا بادشاہ سلامت کے دربار پہنچا۔ بادشاہ سلامت کو تفصیل کے ساتھ لٹنے کی کہانی سنائی۔ نجو نائی نے اپنی عیاری کی بدولت تمہاری سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، سودا کرنے سے قبل تمہیں محتاط ہو کر گفتگو کرنی چاہیے تھی۔ بے وقوف! حضور ان پڑھ آدمی ہوں، اس لیے جھانسے میں آ گیا۔ اب آپ ہی کچھ کیجئے تاکہ لکڑی دلانے کی کاٹھی واپس حاصل کر سکوں۔ ٹھیک ہے، اب جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا۔ غور سے سنو۔ بادشاہ سلامت نے ایک ترکیب سوچی اور اسے کان میں بتانے لگے۔ چند روز بعد لکڑی فروش دوبارہ نجو نائی کے پاس پہنچا۔ نجو نائی کینچی تیز کرتے ہوئے بولا، ہاں بھائی بولو، کیسے آنا ہوا؟ بھائی بات یہ ہے کہ مجھے بادشاہ سلامت کے محل میں ملازمت مل گئی ہے۔ محل کے دروغہ نے اچھی حجامت بنوانے کی شرط رکھی ہے۔ پھر اچھا؟ اوہ، میں نے آپ کے کام کی بڑی تعریف سنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ اپنی مہارت سے گدھے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں۔ شکریہ بھائی، یہ تو لوگوں کی محبت ہے۔ بس تو اب میں آپ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ مطلب کہ حجامت بنوانا چاہتے ہو؟ جی بالکل۔ ایک میں ہوں اور ایک میرا ساتھی بھی ہے جو میرے ساتھ محل میں کام کرے گا۔ دونوں کی حجامت کے کتنے پیسے لیں گے؟ دونوں کے 4 آنے ہوں گے۔ منظور ہے۔ آپ پہلے میری حجامت بنائیے، اس کے بعد میرے دوست کی باری ہوگی۔ اچھی بات ہے۔ نجو نائی نے لکڑی فروش کو بٹھایا اور ذرا دیر میں اس کی حجامت مکمل کر دی۔ پھر بولا، اب فٹافٹ اپنے ساتھی کو بلا لو۔ لکڑی فروش نے اس بات میں گردن ہلائی، دکان کے باہر کھڑے گدھے کو ہانک کر اندر لایا۔ لیجئے جناب، میرا ساتھی آ گیا۔ اس کی چمڑی نرم ہے، ذرا احتیاط کے ساتھ حجامت بنائیے گا۔ نجو نائی زور سے دھاڑا، یہ کیا مذاق ہے؟ میں انسانوں کی حجامت بناتا ہوں، حیوانوں کی نہیں۔ باہر نکالو اس گدھے کو۔ دیکھیے یہ طے ہوا تھا کہ آپ میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنائیں گے۔ زبان کا بھرم رکھیے ورنہ میں اجرت نہیں دوں گا۔ نجو نائی نے لکڑی خریدنے والا معاملہ یاد کرتے ہوئے کہا، اوہ اب بات سمجھ میں آئی، انتقامی کارروائی، وہ بھی نجو نائی کے ساتھ؟ ٹھہرو تو صحیح، ابھی حجامت بناتا ہوں۔ اتنا کہہ کر نجو نائی نے چھڑی اٹھا لی اور گدھے کو مار مار کے وہاں سے بھگا دیا۔ لکڑی فروش احتجاج کرتا رہا، اسے بھی نجو نائی نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ لکڑی فروش دوبارہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا۔ نجو نائی کی زیادتی کا احوال سن کر انہوں نے فوراً حکم دیا نجو نائی کو پیش کیا جائے۔
حکم کی دیر تھی، سپاہی نکل پڑے اور جلد ہی نجو نائی کو گرفتار کر لائے۔ بادشاہ سلامت نے اس پر غصیلی نگاہ ڈالی اور بولے، نجو تو نے لکڑی فروش سے اس کے دوست کی حجامت کا وعدہ کیا تھا؟ نجو نائی نے سر خم کرتے ہوئے جواب دیا، جی حضور۔ زبان کی اہمیت ہوتی ہے جانتے ہو؟ جی بالکل حضور، اس بات سے انکار نہیں۔ تو پھر تو نے جو کہا وہ کیوں نہیں کیا؟ حضور مجھے کیا پتا تھا اس کا دوست گدھا ہوگا، تمہیں زبان کا بھرم رکھنا پڑے گا۔ گدھا یا انسان، اگر کاٹھی کو جلانے کی لکڑی میں شمار کر کے تو استعمال کر سکتا ہے تو گدھے کی حجامت بنانے میں کیا شرم؟ کل بڑے چوک پر تم کھلے عام اس آدمی کے گدھے کی حجامت بناؤ گے اور گدھے کی کاٹھی اس کے مالک کو واپس کرو گے، یہ ہمارا حکم ہے۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت واپس محل میں چلے گئے۔ اگلے روز نجو نائی بڑے چوک پر کھلے عام گدھے کی حجامت بنا رہا تھا۔ بڑے ہنس رہے تھے، بچے تالیاں بجا رہے تھے۔ نجو نائی کی عزت خاک میں مل گئی۔ چند روز بعد شرم کے مارے وہ اس علاقے سے کہیں اور دور چلا گیا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔